جناب شوکت واسطی صاحب ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین تھے۔ ان دنوں ہمارا آفس منیر روڈ پر تھا، اس کے آگے پیچھے چمن تھے، بہت بڑی جگہ تھی۔ آج کا ٹی وی کا دفتر وہی جگہ ہے۔ ایک دن میں صبح سویرے آیا تو دفتر میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ باغ میں نے دیکھا کہ ابن انشا وہاں کھڑے ہیں، اکیلے تھے، کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آج تک میں اس چیز پہ افسوس کرتا ہوں کہ نہ میں نے انہیں سلام کیا، نہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا، نہ ان کو بٹھایا۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کو ایک پتھر مل گیا قیمتی، اس کو پہچان نہیں تھی، اس نے سمجھا یہ پتھر ہے، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ گدھے کے ساتھ پھر رہا تھا کہ ایک اچانک گھوڑے سوار گزرا وہاں سے۔ وہ گھوڑا سوار جو تھا وہ سونار تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ گدھے کے گلے میں جو ہے یہ ہیرا ہے۔ اس نے دیہاتی سے پوچھا کہ بھئی یہ بیچتے ہو، کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا کہ میں 2 روپے کا دوں گا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں لے لوں فوری طور پر تو اس کو شک پڑ جائے گا، تو اس نے اس کو کہا نہیں 1 روپیہ لے لو اور مجھے دے دو۔ اس نے نہ کر دی۔ تو یہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ آگے جا کے چوک پہ کھڑا ہو گیا۔ بھئی گدھا بھی یہاں پر پہنچے گا تو میں دوبارہ اس سے کہوں گا کہ یہ پتھر کتنے کا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب گدھا وہاں پہنچا تو گدھے کے گلے میں وہ پتھر نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں کیا؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے 2 روپے کہا تھا تو اس نے لے لیا۔ تو اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی ہو، وہ تو ہیرا تھا اور تم نے بیچ دیا 2 روپے میں۔ اس نے کہا گدھا تو میں ہوں، کیونکہ میں نے گدھے کے گلے میں ہیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن آپ جو اس کی پہچان رکھتے تھے ہیرے کی، تو آپ نے مجھے 1 روپیہ کیوں کہا؟ تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ پہچانتے تھے اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہ سٹوری میں نے اس لیے سنائی ہے کہ میں ابن انشا کو جانتا تھا، جبکہ باقی دفتر کے لوگ بہت کم جانتے تھے ان کو، لیکن جب میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ابن انشا صاحب جو تھے یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین تھے، تو ان کی خط و کتابت ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک فائل تھی، اس میں ان کی انگریزی کی خط لگے ہوئے۔ میں نے دن میں سوچا کہ یہ بورڈ والے جو ہیں اکثر 5-6 سال بعد فائلیں کو ضائع کر دیتے ہیں یا جلا لیتے ہیں، تو یہ خط میں چوری کر لوں گا۔ بڑے زبردست خط تھے، انگریزی میں اور بڑے تنزیہ انداز سے لکھے ہوئے۔ وہ غلطی ہوگی، میں وہ نہیں لے سکا اور وہ فائل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ایک حلیم صاحب تھے اسپیشلسٹ۔ شروع میں وہ ہر چیز کے اسپیشلسٹ تھے، کیونکہ اور اسپیشلسٹ نہیں تھے۔ ایک ممتاز منگلوری اردو کے تھے، تو اسلامیات بھی ان کے پاس تھا، تو وہ اکثر مولانا مودودی سے خط و کتابت کرتے تھے۔ تو وہ فائل بھی میری نظر میں تھی۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اس خطوں کو میں چھپا لوں گا، یہ مولانا مودودی کی یادگار ہیں، لیکن وہ بھی مجھ سے رہ گئے۔ وہ نیازی کا شعر ہے نا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام میں۔ یہ مختصر سی باتیں
یہ میری اپنی ہے، اور اس کے بعد کتاب کی انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ ان کی شادی 11 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ یہ کہتے تھے میری ناکامیوں میں میری شادی کا بڑا تعلق ہے۔ یہ 15 جون 1927 میں پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کا تخلص حسرت تھا، بعد میں انہوں نے مایوس کر دیا۔ ایک ان کا استاد تھا، اس نے ان کو بتایا کہ یہ مایوس کا تخلص صحیح نہیں، اس لیے انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ یہ اپنے گھر کی بکریاں چرایا کرتے تھے بچپن میں۔ 1946 میں انہوں نے BA کیا۔ ان کی ایک اور کتاب دنیا گول ہے، اور اس کے علاوہ شعری مجموعہ بھی بہت مشہور ہے، جیسے غزل ہے ان کی، امانت علی خان نے گائی ہے۔ اٹھو اب انشا جی، اٹھو اب کوچ کرو۔ بانس سے تحریری عنقا۔ یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی، لیکن جب چھپنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کورس میں لگ جائے، یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ والے اسے منظور کر لیں اور عزیز طالب علموں کا خون نحق تمہارے حساب میں لکھا جائے، جن سے اب بھی ملکہ نور جہاں کے حالات پوچھے جائیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حالات بتاتے ہیں۔ ہم نے امتحاناً اس کا مسودہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود صاحب کو بھجوایا۔ میر نسیم محمود مشترکہ جب ٹیکسٹ بک بورڈ تھا ویسٹ پاکستان، تو یہ اس کے آخری چیئرمین ہیں۔ ان کی موجودگی میں 1 یونٹ کو توڑا گیا اور 4 ٹیکسٹ بک بورڈ بن گئے، ایک پنجاب، ایک سندھ، ایک بلوچستان اور ایک NWFE۔ اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، انہوں نے گہرا غور و خوض کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا۔ میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح، اس سے پہلے گہرا غور و خوض ضرور کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے، وہاں اپنا پسندیدہ فلمی نغمات کی کاپی بھول آئے۔ بورڈ نے اسے منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا۔ ہم محکمہ تعلیم کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے اسکولوں کو سرکولر بھیج کر ہدایت کی ہے کہ یہ کتاب نہ خریدا جائے، کہ اس کتاب کو نہ خریدا جائے، چونکہ ہمیں ہر روز اسکول لائبریریوں کی طرف سے بے شمار آرڈر وصول ہو رہے ہیں اس کی، یہ کہ یہ کتاب ہمیں نہ بھیجی جائے۔ اتنا کہ
ہمارے لیے اس کی تعمیل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی۔ ویسے تو آج کل کسی بھی کتاب میں کوئی ذہنی بالغوں کے لیے معمر نابالغوں کے لیے نہیں۔ ابن انشا 25 جون 1971۔ ہمارا ملک